السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تذکرہ کریں گے شعبان المعظم کی 15ویں شب میں پڑھے جانے والے 6 نوافل کا۔ یہ 6 نوافل جو ہیں، ظاہری بات ہے جب ان کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نفل ہیں، مگر آج کل کے اس دور میں کیونکہ اس کے ساتھ ایک پروموشن جڑی ہوئی ہے کہ یہ زندگی کو لمبا کرنے کی نیت سے، بلیات کو دور کرنے کی نیت سے اور اللہ رب العزت کے علاوہ ہر کسی کی محتاجی سے بچنے کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں، تو ان پروموشنز کی وجہ سے اتنی تعداد میں کثرت کے ساتھ لوگ اس جماعت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ جب نماز کرانے کا مجھے موقع ملتا ہے، یہ نوافل پڑھوانے کا مجھے موقع ملتا ہے، تو میں وہاں لوگوں کو ضرور یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم اتنے شوق کے ساتھ فرائض کو بھی ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی نمازوں میں اتنی تعداد نہیں ہوتی، مگر ان نوافل کو پڑھنے کی نیت سے مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ پروموشن جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم فرائض کے لیے تو اتنی اہمیت اس کو نہیں دیتے، مگر نوافل کو ہم کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں ہم نیت کریں گے اپنی زندگی کو لمبا کرنے کی نیت، یعنی کہ درازی عمر بالخیر۔ دوسرے نمبر پر جو 2 نفل پڑھے جائیں گے اس میں ہم نیت کریں گے ہر قسم کی بلیات سے حفاظت کے لیے، اور تیسرے جو 2 نفل پڑھے جائیں گے اس میں ہم نیت کریں گے کہ یا اللہ ہم کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنانا۔ اب ان دو نوافل کے بعد، ہر 2 نوافل کے بعد یا تو 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے پوری صورت، یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیجئے، اور اگر یہ دونوں پڑھ لیں تو بہت مناسب ہو جائے گا۔ مگر خیال رہے کہ اگر آپ خود یاسین شریف نہیں پڑھ رہے، کچھ لوگ مل کر پڑھ رہے ہیں، تو ایک آدمی پڑھ لے، باقی صرف سنیں گے، ساتھ ساتھ پڑھنے یا دہرانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تو صرف سنیں، اور بعد میں پھر دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی۔ دعائے نصف شعبان میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اور پڑھ کر بھی سنا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان نوافل کو پڑھ کر فرائض کا بھی شوق ادا فرمائے، تاکہ ہم فرائض بھی اسی ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس شعبان المعظم کی برکتوں سے ہمیں عبادت کا ایسا شوق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک میں جب داخل ہوں تو عبادات کی حالت میں داخل ہوں اور کثرت کے ساتھ عبادات کا ذوق اور شوق پورا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ دعا بھی سماعت فرمائیے، اس کا تلفظ بھی درست کیجیے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سب کرنے کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقطرا علی فی الرزق فامحو۔ اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وتردی واقتطار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات، فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شعبان المکرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين۔ یہاں پر ایک لفظ ظہر اللاجین لکھا ہوا ہے، اس کو ظہر اللاجئین پڑھنا ہے، یہ صیغہ درست ہوتا ہے۔